30 اپریل 1945 کے دن جرمنی کے شہر برلن کی ہواؤں میں بارود کی بدبو پھیل چکی تھی۔ پورا شہر ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا، لیکن ایک شخص جو کہ دنیا کا سب سے بڑا خطرناک ڈکٹیٹر رہ چکا تھا، زمین کے اندر 50 فٹ گہرے بنکر میں اپنی ہی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ ناظرین، ایڈولف ہٹلر نازی جرمنی کا ایک ظالم ڈکٹیٹر رہ چکا تھا۔ 1933 سے 1945 تک اس نے جرمنی پر حکومت کی اور پوری دنیا کو ورلڈ وار 2 میں دھکیل دیا۔ لیکن جنگ کے اختتام پر جب سوویت ریڈ آرمی نے جرمنی کے شہر برلن پر بھی قبضہ جمانا شروع کر دیا تو ہٹلر کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ شدید نفسیاتی دباؤ، شکست کا احساس اور اپنی ہی سلطنت پر قبضہ ہونے کے خوف کی وجہ سے ہٹلر نے بالآخر سوچ سمجھ کر موت کا راستہ اختیار کر لیا۔ ہٹلر کی موت سے 10 دن پہلے 20 اپریل 1945 کو ایڈولف ہٹلر کی آخری سالگرہ زمین میں بنائے گئے کنکریٹ کے بنکر میں ہی منائی گئی۔ اسی دن سوویت ریڈ آرمی نے برلن پر پہلی بار گولہ باری شروع کی۔ حملے کی خبر سننے کے بعد ہٹلر نے اپنی آرمی کے ایک ایس کمانڈر فیلکس ڈینیل کو آرڈر دیا کہ وہ فوری طور پر کاؤنٹر اٹیک شروع کر دے تاکہ ریڈ آرمی کا حملہ روکا جا سکے، لیکن سٹینیئر نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ اب ان کے پاس اتنے وسائل یا آرمی نہیں ہے کہ وہ پلٹ کر پھر سے وار کر سکیں۔ 23 اپریل 1945 کو ہٹلر کے ایک اور آرمی چیف ہرمن گورنگ نے ایک ٹیلی گرام بھیجی جس میں کہا گیا کہ اگر ہٹلر نے رات تک جنگ کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ خود لیڈرشپ سنبھال لے گا۔ ہٹلر نے اس ٹیلی گرام کو غداری کی علامت سمجھا اور گورنگ کو تمام عہدوں سے برطرف کر کے غدار ڈکلیئر کر دیا۔ دوسری طرف ریڈ آرمی بامبنگ کرتے ہوئے بنکر سے صرف 1 کلومیٹر ہی دور رہ چکی تھی۔ اپنوں کی غداری اور مسلسل ہوتے ہوئے حملوں نے ہٹلر کو جذباتی طور پر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسی دوران ہٹلر کو پتہ چلا کہ اس کے جیسے ایک اور ڈکٹیٹر بینیٹو میسولینی اور اس کی مسٹرس کو عوامی طور پر قتل کر کے گٹر میں پھینک دیا گیا۔ ان تمام واقعات کے بعد ہٹلر آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر وہ خودداری سے جی نہیں سکتا تو خودداری سے مر تو سکتا ہے۔ کسی بھی قیمت پر وہ برلن کو نہیں چھوڑے گا۔ ہٹلر نے اپنے پرسنل ڈاکٹر ورنر ہیزے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ سوسائڈ کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے۔ ڈاکٹر نے ہٹلر کو سائنائڈ کیپسول اور گن شاٹ سے مرنے کے طریقے کو سب سے بہترین طریقہ قرار دیا۔ ہٹلر نے سائنائڈ کیپسولز کے اثر کو چیک کرنے کے لیے اسے سب سے پہلے اپنی فیورٹ ڈاگ بلونڈی پر آزمایا۔ بلونڈی وہ ڈاگ تھی جسے ہٹلر نے اس کے بچپن سے ہی اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ کیپسولز کھانے کے تھوڑی دیر بعد ہی بلونڈی گر کر ہلاک ہو گئی۔ اگلے دن بلونڈی کو اس کے پپی سمیت بنکر کے باہر واقع ریچ چانسلر کے گارڈن میں دفن کر دیا گیا، جہاں ہٹلر اکثر بلونڈی کو گھمایا پھرایا کرتا تھا۔ 29 اپریل کے دن ہٹلر نے اپنے تمام سٹاف کو جمع کیا اور انہیں اپنے سوسائڈ پلان کے بارے میں بتایا۔ پورے بنکر میں مکمل طور پر خاموشی چھا گئی۔ ہٹلر کی مسٹرس یعنی ایوا براؤن نے ہٹلر کے ساتھ سوسائڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایوا براؤن ہٹلر کی 33 سالہ مسٹرس تھی۔ وہ صرف 15 سال کی تھی جب اسے ہٹلر سے محبت ہو گئی۔ 2 سال کے بعد ہی ہٹلر نے اس کی محبت کو قبول کر لیا اور ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھا، لیکن کچھ سیاسی اور ذاتی وجوہات کی بنا پر ہٹلر نے اپنی مسٹرس ایوا براؤن سے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ ایوا ایک خاصی جذباتی، رومانٹک اور بے حد لوئل لڑکی تھی۔ اس نے جنگ کے دنوں میں بھی ہٹلر کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا اور بالآخر ہٹلر کے ساتھ ہی خودکشی کرنے کے فیصلے کو پسند کیا۔ 30 اپریل 1945 کو رات کے تقریباً 12:45 پر ہٹلر نے اپنی لانگ ٹائم مسٹرس ایوا براؤن سے شادی کر لی۔ یہ شادی بنکر کے ہی ایک میپ روم میں ہوئی جس میں ہٹلر کے قریبی ساتھی گوئبلس اور بورمن گواہان بنے جبکہ والٹر ویگنر رجسٹرار کے طور پر موجود تھے۔ سب نے دونوں کی شادی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد بنکر میں موجود تمام لوگوں کو شادی کی خوشی میں ایک پارٹی دی گئی جو کہ صبح 4 بجے تک جاری رہی۔ شادی کے فوراً بعد ہٹلر ایک علیحدہ کمرے میں اپنی وصیت لکھنے کے لیے چلا گیا۔
تقریباً 4 بجے ہٹلر نے اپنے سیکرٹری کو بلا کر 2 طرح کی وصیتیں ہینڈ اوور کی۔ اپنی سیاسی وصیت میں ہٹلر نے ہرمن گورنگ اور ہائنرچ ہملر کو غدار ڈکلیئر کیا، جبکہ کارل ڈونٹس کو اپنا نیا جانشین مقرر کیا۔ اپنی ذاتی وصیت میں ہٹلر نے لکھا کہ ہٹلر اور اس کی بیوی ایوا براؤن نے سرنڈر کرنے کے بجائے موت کے راستے کو چنا ہے۔ مرنے کے فوراً بعد ان دونوں کی لاشوں کو جلا دیا جائے۔ 30 اپریل کی صبح 6 بجے ہٹلر نے ناشتہ کیا، شیو کی اور پھر سو گیا۔ تقریباً 1 بجے اس نے اپنے سارے سٹاف کو جمع کیا، سب سے ہاتھ ملائے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ہٹلر نے اپنے 2 سیکرٹریز، پرسنل کک اور ایوا براؤن کے ساتھ لنچ کیا۔ تقریباً 2:30 پہ ان سب کو بھی گڈ بائی کہا اور ایوا براؤن کے ساتھ کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ کمرے میں جانے کے ٹھیک 10 منٹ بعد ایک زوردار گولی چلنے کی آواز آئی، جس کو سن کر سارا سٹاف کچھ دیر کے لیے ساکت رہ گیا۔ سٹاف نے جب کمرے کا دروازہ کھولا تو منظر کچھ یوں تھا کہ ایوا براؤن ایک صوفے پر گری پڑی تھی۔ اس وقت ایوا براؤن ہائی ہیل شوز، آرٹیفیشل بلنڈ ہیئر اور سلک کے لباس میں ملبوس تھی، جبکہ دوسری طرف ہٹلر ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ ہٹلر کا قریبی گلدان بھی گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ شاید مرنے کے وقت ہٹلر کا ہاتھ اس گلدان کو لگا اور وہ زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ایڈولف ہٹلر کے آتھر رابرٹ پائن نے لکھا ہے کہ مرنے کے وقت ہٹلر کا پورا چہرہ سوج گیا تھا، جھریاں پڑ چکی تھیں اور وہ اپنی عمر سے 10 سال بڑا معلوم ہوتا تھا۔ ہٹلر کی وصیت کے مطابق سوسائڈ کے بعد ہٹلر اور ایوا براؤن کی لاشوں کو ایمرجنسی ایگزٹ سے نکالنے کے بعد ری چانسلر گارڈن میں جلا دیا گیا۔ ہٹلر کی موت کی خبر ایک دن بعد 1 مئی 1945 میں جرمن ریڈیو کے ذریعے نشر کی گئی۔ 60 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے والے ہٹلر کی اپنی موت ایک معمہ بن چکی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔